میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے مسائل حدیث میں نہیں ہیں، لیکن آج کل کے اسکالرز جو تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا، اس کو خبر واحد کی بنیاد پہ چینج کر رہے ہیں، اور یہ کام تحریف کا تقریباً 100-150 سال سے شروع ہو چکا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے دکھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ تواتر عملی. صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. تابعین، تبع تابعین، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پہ ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت بولو نہیں. امام بخاری کو ایک تابعیہ ملی تھی جن کے بارے میں کہا کہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس کا مطلب خود امام بخاری مانتے ہیں باقی کیسے پڑھتی تھی؟ سمٹ کے پڑھتی تھی. ایک کو ہائی لائٹ کیوں کرتے؟ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ حدیث لاؤ، حدیث لاؤ. تو میں نے سوال کیا تھا پھر اہل حدیث حضرات سے، آپ بجائے ان کو اس بات کا جواب دینے کے الٹا ان سے سوال پوچھا کریں کہ ہر مسئلے پر اگر حدیث چاہیے، اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی. ہمارے پاس کوئی حدیث اس پر نہیں. عبداللہ بن عمر کا ایک ضعیف قول ہے، وہ بھی ان کا اپنا قول ہے، حدیث نہیں ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت صفا اور مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں. یہ تو تواتر سے ثابت ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم چاہتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں سینہ ذرا کندھے اچکا کے 3 چکر لگاتے ہیں نا، حالانکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا ہے. نبی تو صفا اور مروہ پہ چلے ہیں، دوڑے ہیں، چلے نہیں. آپ عورتوں کو کیوں چلوا رہے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تواتر عملی کے. ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیان پہ نیچے کمنٹس کیے، مفتی صاحب کو حدیثوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے. حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. حالانکہ حضرت ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا کمنٹس والے ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کا قول ضعیف ہے، اور ویسے بھی حضرت عائشہ کا قول ہے نا، وہ قولوں کو ہی لینا ہے. وہ پھر تو ہمارے پاس عورتوں کے سمٹنے کے اقوال ہیں صحابہ تابعین سے. آپ تو ہم سے حدیث مانگ رہے ہو، حدیث کا مطلب آپ کیا لیتے ہو؟ نبی کی بات. دیکھو حضرت عائشہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تو پھر نبی کی بات کو لیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو لیا جائے گا؟ نبی کی بات کو. تو اہل حدیث یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عائشہ کا تھوڑی پڑھا ہے. اول تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث، یہ قول ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو آپ اسلاف کی بات کو کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ حضرت عائشہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے، پیغمبروں میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہتے ہو حضرت عائشہ نبی کی بات کو زیادہ سمجھتی تھیں، تو ہم کہیں گے پھر ابو حنیفہ بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، پھر تو عبداللہ بن مسعود بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، پھر تو عبداللہ بن عمر بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے. افراد کو، اشخاص کو لانا ہے تو پھر سب کو لے کر آؤ نا. یہ کہ اپنے مطلب کے لا رہے. اور پھر عبداللہ بن عباس 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے، ان کے ماننے سے آپ 3 کو 3 کیوں نہیں مان لیتے؟ تو یہ عجیب کھچڑی پک رہی ہے یار. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو یہ فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی، چلے گی نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. میں نے کہا آپ دیکھنا یہ فتویٰ چینج ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے. ناصر الالبانی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. نہیں یہی بات. تو میں تو کہہ رہا تھا عنقریب ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو یہ حج کا طریقہ چینج کریں گے. تو ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں، دنیا سے بھی جا چکے ہیں یہ فتویٰ دے کے. تو آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو تحریف دین کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے پھر. اس لیے میں کہتا ہوں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا اس کو فالو کرو، ورنہ تمہیں قرآن و سنت کے نام پہ لوگ بھاگے لے جائیں گے. ناصر الالبانی بڑے عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن وہ فتویٰ دے گئے کہ عورت دوڑے گی. ان سے کسی نے پوچھا بھائی دوڑے گی کیوں؟ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی. انہوں نے کہا حضرت عائشہ کا قول اول تو صحیح سند سے نہیں ہے، اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہی بات کی جو اہل حدیث کرتے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ حدیث کو. حدیث میں تو آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا، تو نبی تو دوڑے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، وہ تو چلی تھوڑی تھیں، تو عورت کے لیے تو اور دوڑنا ثابت ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس فتوے کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب 1400 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی.
اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب 15ویں صدی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حج کا سنت طریقہ کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں 1400 سال سے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی آ رہی ہیں, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث 150-200 سال جو اہل حدیث انڈیا میں تھے ان کی فتوے اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ فتوا یہاں چینج کیا ہے اہل حدیث نے کہ نہیں جی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار یہ امت ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل یہ تو سارے بول رہے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے گی, اور تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, تمام فقہا یہی لکھتے آ رہے ہیں سمٹ کے پڑھے گی. تو یہ سارے قرآن, امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو یہ سارے کیا تھے؟ کہتے ہیں ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پیغمبر کا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے مجتہدین سے بدگمانی, صحابہ تابعین سے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت. اب اگر کوئی کہے کہ حدیث میں کہاں ہے عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا, تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے, تواتر عملی. جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو مجاہدین صرف تلواریں لے کے نہیں آئے تھے, نمازیں بھی, مردوں کی نمازیں بھی لائے تھے, عورتوں کی نمازیں بھی لائے تھے. وہی نمازیں اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں. ان میں بدعتیں شامل ہوئی ہیں, لیکن بدعت لمبے عرصے نہیں چلتی. ایک بدعت آتی ہے وہ ختم ہو کے دوسری آتی ہے وہ ختم. 1400 سال سے ایک چیز پہ تواتر نہیں ہو سکتا. آج اہل حدیث بہت خوش ہے کہ حرم میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہیں. مجھے آپ کی خوشی پہ تعجب ہے. حرم میں 1400 سال سے جو کام ہو رہا تھا 20 رکعت تراویح کا ہو رہا تھا, اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہے. جو کام 15ویں صدی میں ہو رہا ہے آپ اس کو قرآن و سنت قرار دے رہے ہو. تو یہ کیسی کامن سینس کی بات, یہ کوئی سینس کی باتیں ہے؟ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. کوئی غیر مسلم کہے گا یار تم لوگ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے حرم میں؟ وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے. آج 15ویں صدی میں تمہیں خیال آیا کہ بخاری میں 8 رکعتیں ہیں تو 8 یا 10 ہونی چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو تواتر عملی کے مقابلے میں کسی حدیث جو خبر واحد ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا تو آپ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو, یا وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ٹھیک بھی ہے پھر بھی رد کیا جائے گا اس کو, کیونکہ اتنا بڑا طبقہ امت کا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. پھر یہ نہ کہا جائے کہ نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں. بھائی اس نبی کے قول پایا ثبوت تک نہیں پہنچا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو امام ابو حنیفہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو رد کر دیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں. وہ نبی کے قول کو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں قرآن تواتر سے ثابت ہے, اور نبی کی جو حدیث ہے اس میں خطا کا امکان ہے. اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیں گے, لیکن جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو ویلیو دیں گے ہم اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو, اور جو کچھ اس نے جرم کیا یہ اس کی سزا ہے, یعنی مکمل سزا یہی ہے. اب دیگر ائمہ کہتے ہیں چور نے اگر جو چیز چوری کی تھی وہ مال کھا گیا, ختم کر دیا یا ہلاک ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کٹے گا اور مال کا تاوان بھی آئے گا اس کے اوپر. مال کا تاوان بھی آئے گا, زمان بھی آئے گا اس کے اوپر. امام حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ کٹے گا, زمان بولو نہیں آئے گا. کیوں؟ قرآن کے الفاظ کو فوکس کر رہے ہیں. جزام بما کسبا, اللہ کہتے ہیں جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہی ہے. کہتے ہیں کھا گیا, ہاتھ سب چیز کا بدلہ ہے بس. تو ہر ایک مجتہد کا ایک اصول ہوتا ہے. ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ وہ قرآن کو کیونکہ متواتر ہے, اس کا ایک ایک حرف میں زبر زیر پیش بھی تحریف سے پاک ہے. تو حدیث بھی یقینی, ہم منکرین حدیث نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیں, لیکن کہتے ہیں تواتر کے مقابلے میں حدیث کا انکار نہیں ہوگا.